الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اس وقت ہم میں سے ہر بندے کی جو ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری کہ ہر بندہ یہ نیت کرے کہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے اس کے دین کی سربلندی کے لیے کفار کے خلاف، اپنے مسلمانوں کے خلاف نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف نہیں، کفار کے خلاف وہ جہاد کرے گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یغزو ولم یحدث نفسا مات علی شعبۃ من النفاق. جس بندے نے نہ کبھی جہاد کیا اور نہ اس کا دل میں ارادہ رکھا، مات علی شعبۃ من النفاق، وہ نفاق کی ایک قسم پر مرے گا. گویا کہ جہاد کے جذبہ بھی نہ رکھنا اور جہاد کے لیے جانا بھی نہ، یہ دونوں چیزیں اگر کسی دل میں جمع ہیں تو اس کے اندر نفاق ہے. جس طرح انسان کی صفائی جہاد کرتا ہے اس طرح کوئی چیز نہیں کرتی. تو جو مسلمان ہے اس کو اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے. آپ کی اصل کیا ہے؟ آپ کی اصل یہ ہے جہاد. وہ اقبال کہتا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہم آئے ہیں اس دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، اور ہر وہ دشمن اللہ کا جو اللہ کی اطاعت کے راستے میں رکاوٹ ہے، ہمیں اس کو کچلنا ہے. وہ پیار کی زبان نہیں سمجھا، نرمی کی زبان نہیں سمجھا، اسے کچلنا ہے. جہاد کیا ہے؟ جہاد کو بدنام کر دیا گیا. کچھ لوگوں نے جہاد کو گالی بنا دیا، جہاد کو دہشت گردی سے تشبیہ دے دی. در حقیقت جہاد اپنا حق لینے کا نام ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے گھر پہ کوئی کرایہ دار آ جائے، آپ اس کو اپنا گھر دیتے ہو کرائے پر رہنے کے لیے. وہ آپ کے گھر پہ رہتا ہے، آپ اس کے ساتھ شرائط طے کرتے ہو کہ یہاں پر رہو لیکن یہ کام تو نے میرے گھر کے اندر نہیں کرنے، اور میں تم سے کرایہ بھی نہیں لیتا، بس تم نے یہ کام نہیں کرنے. وہ اس گھر پہ رہتا ہے، وہ آپ کی ہوئی ساری شرطوں کو توڑ دیتا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اس کو کہتے ہو دیکھو تو نے میری ایک شرط بھی نہیں مانی، جو میری تیری طے تھی وہ تو نے رد کر دی، اب تو ہر صورت کے اندر مجھے کرایہ دے. وہ کہتا کرایہ بھی نہیں دیتا. پھر الٹا تیسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کے اس گھر میں جو دوسرے پورشن اور تیسرے پورشن میں کوئی لوگ رہتے ہیں جو آپ کی شرطوں پر چل رہے ہیں، وہ اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے ایسی بدماشی کے خلاف اپنی تمام قوت آپ جمع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کافر کو اللہ نے زمین پہ بسایا، اللہ نے کہا تم نے میری اطاعت کرنی ہے. یہ شرطیں تھی زمین پر مفت رہنے کی، انہوں نے اللہ کی ان شرطوں کو رد کر دیا. اللہ نے دوسرا ان سے کہا کہ چلو اب تم جزیہ جمع کرواؤ، مجھے میرے ان بندوں کے حوالے کرو. انہوں نے اس سے بھی سرکشی کی. اور تیسرا یہ کہ جو مسلمان اللہ کی بندگی کرنا چاہتے تھے، اللہ کی شرطوں پر چلنا چاہتے تھے، یہ ان کے لیے رکاوٹ ہیں، ان کے لیے رستے بند کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے ایسے گنڈوں کے خلاف لڑ کر اپنا حق لینا یہ عین دنیا کا انصاف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جہاد ہے اصل کے اندر. باقی کسی کو چلتے ہوئے مار دینا، کسی جگہ پہ بم دھماکے کر دینا، مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا وہ ایسے ظلم ڈھا دینا، یہ جہاد نہیں ہے. جہاد اور اس بدماشی دہشت گردی میں فرق ہے. جہاد تو بڑا عظیم عمل ہے. تو پہلی چیز جو آپ کے اور میرے کرنے والی ہے وہ ہے جہاد کی نیت. آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، آپ ابو ایوب انصاری کو مت بھولیے جو بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے جیسے تیسے بھی گھوڑے کے اوپر باندھ دو. گھوڑے پر ٹکا نہیں جاتا. بچوں نے کہا کہ بابا جی آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جہاد کیا، آپ نے اپنی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، اب آپ معذور ہیں. اللہ بھی آپ کو رخصت دیتا ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں. کہا کہ نہیں، یہ آیت مجھے نہیں ٹکنے دیتی. انفروا خفافا وثقالا، نکلو بھاری ہو.
کہ ہلکے ہو، جماعتوں کی صورت میں ہو کہ انفرادی ہو. یہ آیت مجھے نہیں بیٹھنے دیتی، مجھے باندھ دو. بس باندھ دیا گیا. گئے ادھر جا کر کفار کی سرزمین پہ شہید ہوئے اور کہا کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو مجھے اسی سرزمین پہ جہاں تک آگے جا سکتے ہوگے مجھے وہاں پر لے جا کر دفن کرنا. آگے تک لے کر گئے اور جب اس نے کہا نا کہ ہم اس کی قبر اکھاڑ پھینکیں گے، کہا کہ تم نے اگر اس صحابی رسول کی قبر کو ہاتھ بھی لگایا نا تو عیسائیوں یاد رکھنا ہمارے ملک کے اندر تمہارے جتنے گرجے ہیں، جتنی عبادت گاہیں ہیں، ہم ایک ایک کی بیخ کنی کر کے رکھ دیں گے. مسلمانوں کے اندر آج یہ جذبہ ہی نہیں رہا. بڑا آسان فلسطین کا مسئلہ، بڑا ہی آسان. وہ مسئلہ کیا ہے؟ فلسطین کا مسئلہ یہ ہے، صرف اتنا مسئلہ ہے. جس ملک کے اندر یہودی رہتے ہیں، سب سے زیادہ شور مچانے والا، منافقت کا کردار ادا کرنے والا ایک ملک جو ہمیشہ اسلام کا نقصان پہنچاتا آیا. میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. کرنا اس نے کچھ بھی نہیں. جو کرے گا وہ سنی کرے گا، جو کرے گا وہ انشاءاللہ اللہ کے نبی کا پیروکار، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا کرے گا. اس کے ملک کے اندر بہت زیادہ یہودی موجود ہے. دجال کا جو لشکر 70,000 کا نکلے گا اصفہان کے علاقے سے، وہ کدھر ہے؟ وہ ایران کا علاقہ ہے. وہاں سے 70,000 نکلنا ہے. اسرائیل سے 70,000 ایک بھی نہیں نکلنا ہے انشاءاللہ. اسرائیل سارا مسلمانوں کے پاس آئے گا. ابھی 70,000 اصفہان سے نکلنا ہے. میں اتنا کہتا ہوں کہ تمہارے ملک میں یہودی ہے، تم ان کو گھیرے میں لے لو. ان سے کو 2 دن کی مہلت ہے، غزہ سے نکل جاؤ، فلسطین سے نکل جاؤ، نہیں تو یہ یہودی ایک لمحے کے اندر ان کو نیند سلا دیں گے. دیکھیے گا کیسے مسئلہ حل ہوتا. امریکہ ہر ملک یہ کہے کہ جتنے عیسائی ہمارے اس ملک کے اندر موجود ہیں نا، ان کی خیر نہیں ہے، نہیں چھوڑیں گے ان کو، نہ تمہارے سفیروں کو یہاں سے نکلنے دیں گے. تم نے بدماشی کی انتہا کر دی ہے، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. بنو امیہ کے دور میں جس طریقے سے عیسائیوں کو نتھ ڈالی گئی تھی نا، ان کو ڈر ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے جرنیل جو کہیں گے وہ کر دکھائیں گے. صرف اتنی سی جرت کی دیر ہے. لیکن افسوس ہے، دکھ ہے، ہم ان لوگوں پر توقع لگا بیٹھے کہ جو لوگ اپنے ملکوں کے لیے مخلص نہیں رہے. اللہ کے لیے پہلی چیز اپنے دلوں میں جہاد کی چنگیاڑی کو دوبارہ جلائیے. ہر وقت دل میں جذبہ رکھیے، حتیٰ کہ آپ اس کے لیے کچھ ورزش کریں، آپ اس کے لیے کچھ کھائیں، آپ اس کے لیے کوئی عمل کریں تو دل میں یہ رکھیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے جہاد کا موقع دے. میں قوی ہوں، کمزور نہ ہوں. المؤمن القوی خیر من مؤمن الضعیف. قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. یہ پہلا عمل جو آپ کے اور میرے کرنے والا ہے. دوسری چیز، ایک مہم چلائیے. ہر بندہ کوشش کرے دن کے اندر ایک دکاندار کو قائل کرے کہ یار تم مسلمان نہیں ہو، تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے، تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نہیں پینا، تم یہودیوں کی مصنوعات کیوں بیچتے ہو؟ امریکہ کا بھی بائیکاٹ کریں، اسرائیل کا بھی کریں، دونوں کا کریں. بلکہ یہ جتنے اتحادی ہیں، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ان سب کو ایک لائن پہ لگا دیں. کوئی بات نہیں، ہم دیسی چیزیں استعمال کر لیں گے، سادہ چیزیں استعمال کر لیں گے. دکانداروں کو قائل کیجئے، جو لوگ ان کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان کو سمجھا. ایک دکاندار کو آپ دعوت دیں کہ یار اللہ کے لیے یار کچھ خیال کرو، اپنے اندر کوئی احساس پیدا کرو امت مسلمہ کا. یہ مہم چلائیں، ان کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ. واللہ آپ اس کے بغیر جی سکتے ہیں، وہ اس کے بغیر نہیں جی سکتے. آپ ان کی چیزیں استعمال کرنی ترک کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ان کو بڑا فرق پڑے گا. وہ مر جائیں گے کیونکہ ان کا سب کچھ یہ دنیا ہے، یہ اجڑ جائے گی ان کی. دوسرا اور تیسرے نمبر پہ آپ کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے. ابھی یہ چیخ رہے ہیں کہ امریکہ کی مدد کے باوجود اسرائیل جنگ ہار رہا ہے. وہ جنگ کیسے ہار رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. الجزیرہ قطر کا وہ چینل ہے
کہ جو ایک مکمل لائیو اور حقیقت پر مبنی خبریں دے رہا تھا، کیونکہ بی بی سی یہ برطانیہ اور CNN یہ امریکہ، یہ تو سب یہودی اور عیسائی نواز چینل تھے۔ الجزیرہ جو ہے عالمی انٹرنیشنل چینل، وہ مسلمانوں کا ہے، قطر۔ اس نے اس کے لیے اتنے زبردست، اس کو اللہ نے ایسے صحافی دیے کہ وہ اب تک اس غزہ کی جنگ کے اندر اپنے، کافی دن پہلے میں نے دیکھا تھا، اس وقت اس کے فوت ہونے والے، شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 27 تھی۔ ابھی نہ جانے اس کے صحافیوں کی تعداد کتنی ہو چکی ہے۔ اس کے تو بہت سارے صحافی شہید ہو چکے اس کام کے اندر۔ کیوں؟ وہ اصل جگہ پر پہنچ کے پوری کوریج دیتا ہے۔ امریکہ نے قطر پر دباؤ ڈالا کہ آپ یہ بند کرواؤ جزیرہ کی یہ جو کوریج دے رہا ہے نا مکمل طور پہ، اور خاص طور پہ جو اسرائیل کا نقصان یہ دکھا رہا ہے، اس کو بند کرو اس سے۔ اب وہ دباؤ میں آ کر کافی دیر سے وہ اسرائیل کا نقصان تو نہیں دکھا رہا، لیکن وہ اب بھی فلسطین کی ویڈیوز ابھی بھی وہ دکھا رہا ہے۔ اس پر بھی انہوں نے چیخا چلایا کہ یہ تو نہ دکھائے، یہ بھی بند کرو۔ اب پریشانی ان کو یہ آئی کہ الجزیرہ کو ہم نے دبا لیا اور باقی چینل تو ان کے اپنے ہیں۔ اب مسئلہ آ گیا سوشل میڈیا کا۔ سوشل میڈیا ان کے بس میں نہیں ہے، یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس پر وہ بڑے پریشان ہیں کہ اس کا کیا کریں۔ آپ کی ایک ذمہ داری ہے، آپ اپنے سٹیٹس فلسطینیوں کے ظلموں کے ساتھ بھری ہوئی جو ویڈیوز ہیں جس پر فلسطینیوں پر یہ ظلم کر رہے ہیں، اس کو اپنے سٹیٹس پر لگائیے، اس کو فیس بک کے اوپر اپنے پیج پر شیئر کیجئے۔ بعض لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں پیج بلاک ہو جائے۔ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہاں آپ اس طریقے سے، بعض لوگ انہوں نے کچھ ورڈز جو ہیں، الفاظ جو ہیں، وہ انہوں نے اس کے اندر سیو کر رکھے ہیں سسٹم کے اندر۔ جیسے ہی وہ الفاظ لکھی ہوئی کسی کی تحریر آتی ہے، وہ خود بخود ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ الفاظ کو توڑ کے لکھ لیں، یہودی کو ملا کر نہ لکھیں، یا علیحدہ لکھ دیں، ہاں علیحدہ لکھ دیں، واو علیحدہ لکھ دیں، یا الفاظ تھوڑا سا ایک آدھا بدل دیں، اسرائیل ملا کر نہ لکھیں، تھوڑا سا الفاظ کو توڑ کر لکھ دیں، حماس اکٹھا نہ لکھیں، توڑ کر لکھ دیں، فلسطین اکٹھا نہ۔ انہوں نے کچھ ورڈز ہیں، مجاہدین، جہاد، یہ ورڈز انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ جو بندہ یہ جس کی تحریر یہ آتی ہے وہ خود بخود ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی جنگ ہے جس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ جہاد کی ایک قسم ہے جس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ اپنے سٹیٹس یہ لگائیے۔ اور الحمدللہ جو مجاہدین ان کی تباہی کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، اب تو وہ چلا رہا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہم سے ناراض ہے، ان کی طرف سے لڑ کون رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہماری لڑائی جنوں سے ہے، جنوں سے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا اتنا مہنگا ٹینک جو $170 بلین غالباً اس کا ایک ٹینک ہے ان کا، جو پاکستانی نہ جانے کتنے کھرب بنتے ہیں، ایک ٹینک وہ کہتے ہیں اس کو ایک معمولی سا گولہ تباہ کر دیتا ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی یہ ہو کیسے رہا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے، لیکن ہمیشہ سے کفر کا یہ طریقہ واردات رہا ہے کہ وہ مجاہدین کا سامنا نہیں کر پایا۔ واللہ جس طرح مجاہدین اس کے فوجیوں کے مارنے کی ویڈیوز جاری کرتے ہیں، یہ ہمارے مجاہدین کے شہادت کی ویڈیوز کتنی بنا سکا ہے، کیونکہ اس کا مجاہدین کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے، وہ سامنے آتا ہی نہیں ان کے۔ وہ سولین پر، رہائشی لوگوں پر، عام نہتے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، بچوں پر، عورتوں پر، مردوں پر، اور یہ کسی کی بزدلی کی انتہا ہوتی۔ مجاہدین نے بھی ان کی عورتوں کو پکڑا، مجاہدین نے بھی ان کے بچوں کو پکڑا، لیکن ان کے بچوں کو پکڑ کے کھلایا۔ ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں، ان کو کوئی چیزیں دے رہے ہیں، ان کی عورتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے جو جنگجو نہیں ان کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ یہ اسلام ہے۔ لیکن وہ مسلمانوں کو خود کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ پناہ لے لو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور مسلمان جب وہاں پہ جاتا ہے بم گرا دیتے ہیں، کہتے ہیں اس علاقے سے نکل کے دوسرے علاقے میں چلے جو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں، راستے کے اندر ان کی گاڑیوں کو اڑا دیتے ہیں۔ یہ بزدلی ہے ان کفار کی۔ تو ہماری ذمہ داریاں، ایک دل میں جہاد کا عزم اور ارادہ، دوسرا ان کی بائیکاٹ کی مہم تیز کیجیے،
اور تیسرے نمبر پہ سوشل میڈیا پہ جو حصہ لے سکتے ہیں لیجئے، اور ان کے خلاف کمنٹس کیجئے، ان کی بدماشی کے خلاف لکھیے۔ ایسے سوشل میڈیا کے جو ماہرین ہیں وہ ایسے ایسے طریقے بتا رہے ہیں آپ کو کہ ایسے کرو ایسے کرو، اس سے ان کا جو ہے نا وہ کافی ان کی جو نقصان ہوگا، ان کی شہرت کے اوپر کافی زچ پڑے گی۔ تو یہ کام میرے اور آپ کے کرنے والے ہیں۔ جہاں تک ہو سکتا ہے ہم دفاع کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس گھڑی کے اندر کامیاب کرے۔ اور آخر میں دعائیں، دل سے دعائیں، قنوت نازلہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جو ائمہ کروا رہے ہیں اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے دنیا آخرت میں۔ آپ خود بھی ان کے لیے دعائیں کیجئے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، خاص دعائیں کیجئے۔ الحمدللہ اس جنگ کے اندر اور بھی بہت سارے اسلامی ممالک وہ اب حصہ لیتے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ وقت قریب ہے، زمانہ قریب ہے، تقارب زمان ہے، یہ جنگیں ہونی ہیں۔ جنگوں سے بھاگنے والا کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جب جنگیں شروع ہوں گی۔ کچھ وہ ہوں گے جو کفار سے مل جائیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو جنگوں سے بھاگ جائیں گے، دیہاتوں کی طرف نکل، یعنی اپنے آپ کو وہ کہیں گے محفوظ مقام پہ منتقل ہو جائیں، یہ بھی نہیں بچ سکیں گے۔ ہاں، کامیاب کون ہوگا؟ جو اپنے اہل و عیال کو اپنے پیچھے باندھے گا، اپنے پیچھے کرے گا، اور وہ جہاد کے لیے نکل جائے گا۔ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ ایک دن ہمارے بچوں نے مرنا نہیں ہے، تو کیا وہ شہید ہو جائیں گے؟ شہادت کی موت سے بڑا کچھ اور ہے؟ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ شہادت ہی تو مطلوب ہے، مرنا تو ہے، تو کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ شہادت کی موت دے دے۔ تو بھاگنے والا، اور یہ یہودی ہے، یہ یہودی ہے جو زندگی سے پیار کرتا ہے۔ مسلمان وہ اصل زندگی سے پیار کرتا ہے، اصل زندگی شہادت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل گھڑی کے اندر کامیاب کر دے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی مسلمان ہے اللہ اس کو عزتوں سے نوازے، اللہ اس کو کامیاب کرے، اللہ یہود و نصارہ کی سازشوں کو خاک میں ملا دے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔